تو حضرت چوہے صاحب کا میں ذکر کر رہا تھا تو یہاں تشریف لائے. ہال کی بھی چھت نہیں پڑی تھی تو چوہے صاحب تقریر کرنی تھی. ابھی روڑے ووڑے اس طرح ساری رات صفائی کی اپنی طرف سے، اس کو کرسیاں سے لگانی، چھت نہیں تھی، اسٹیج یوں بنی ہوئی تھی. اس پر میں کہہ بیٹھا کہ چوہے صاحب از این پروفیسر ایمیریٹس آف دی کولمبیا یونیورسٹی. کولمبیا یونیورسٹی کے پروفیسر تو وہ تھے بٹ ہی واز دی وزٹنگ پروفیسر. تو چوہے صاحب کی آدھی تقریر تو مجھ پر ہوئی. اور اس میں یہ نہیں تھا کوئی چنجلاہٹ نہیں، مزیدار ساتھ مرچ مسالہ بھی تھا کہ ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ پہلے جب کوئی فکرہ بول رہے کوئی لفظ بول رہے تو اس کا پتہ کر لیا کرے. اچھا، وہ جب تقریر چھپی المنار میں تو وہ ہمارے اسٹاف میں غیر احمدی دوست کے ہوتے تھے انہوں نے وہ اس کی کیا، انہوں نے وہ پوری رپورٹنگ صحیح نہیں تھی. مجھے حضرت میاں صاحب نے بلوایا، کیونکہ یہ پڑھا. میں نے کہا جی میں انچارج اس کو پڑھ لیا ہے تو اس میں وہ کوئی ٹھیک نہیں لگتا. کہتے چوہے صاحب آئے ہوئے ہیں پیشتر سے وہ دیکھیں جا کر ان کو دکھا دو. تو پھر ہم نے وہاں جا کے دکھائی. تو چوہے صاحب تشریف لائے، تقریر ہوئی. اس میں کچھ ہمارے لڑکوں کے سوال وال بھی کیے، انہوں نے جواب بھی دیے. پھر جامعہ میں ہاسٹل بھی تشریف لے گئے، جامعہ میں بھی آئے. جامعہ میں جا کے تقریر کی کہ میں فضل عمر ہاسٹل میں گیا تھا اور آپ لوگوں نے بھی یہ بستر جو ہیں یہ بچھائے ہوئے نہیں، اوپر چادر بچھا کر اس پہ رکھا کرو. وہاں بھی نہیں بچھے ہوئے تھے. دوپہر کا کھانا حضرت صاحب کے وقت کھانا تھا. میں رستے میں نے ریسیو کرنا تھا ویسے تو کالج، اب تو وہاں گئے ہوئے عرصہ ہو گیا، پتہ نہیں اس کی کیا شکل بن گئی ہے. وہاں اس کا جو چوک ہے نا، چوک میں ہاسٹل کے اور کالج کے درمیان وہ ایک گیسٹ روم تھا اور ایک کینٹین سی بنی ہوئی، کینٹین کے پاس وہاں میں کھڑا ہو گیا. تو پھر کار آئی تو میں نے روک لی. میں نے گزارش کی، میں نے کہا جی اگر آپ مناسب سمجھیں تو یو کائنڈلی گیٹ ڈاؤن، آپ نیچے اتنا ہے اور میں نے آپ سے کچھ عرض کرنا ہے. میں نے کہا جی آپ نے ہمارے ایک غلطی دیکھی. اب دیکھیے محمد علی جس کا کوئی یعنی who doesn't exist، اس کا وجود ہی کوئی نہیں. اگر ویسے بھی لیا جائے کالج کا ایک لیکچرر نہیں ہے نا، ایک مفصل کالج کا، اینڈ پاسبلی دی گریٹسٹ لیونگ کیا جتنے بھی سیاستدان اور وہ سب سے زیادہ ذہین اور قابل اور وجاہت اس میں وہ اترے. میں نے سوچا کہ آپ نے ہماری غلطی یہاں دیکھی اور وہاں ایم بی ہاسٹل میں جا کے بیان کر دی، جامعہ اور میں نے کہا جی آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے لڑکے جو اس لیے چادریں نہیں بچھائی، ان کے پاس چادریں ہیں نہیں ہیں. سن لی بات، اٹھی آ گئی. اچھا، حضرت صاحب کے جو ایک تو ڈرائنگ روم تھا، ڈرائنگ روم کے پہلو میں وہ ڈائننگ روم تھا، وہ کبھی کبھی وہ ڈرائنگ روم کے طور پہ بھی وہ استعمال ہوتا تھا. وہاں بیٹھے. اب چوہے صاحب جس میز پہ بیٹھتے ہوں تو وہ چوہے صاحب واز دی سینٹر آف، مطلب خوب باتیں کرنا ان کو آتا تھا. خاموش. اب میں شرمندہ ہو رہا ہوں دل میں کہ میں نے بڑی گستاخی کی ہے. کافی کے لیے ڈرائنگ روم میں جا کے بیٹھے، پھر بھی خاموش بیٹھے. اب جو مجھ پہ گزری وہ تو میں جانتا ہوں. تو خود ہی فرمانے لگے حضرت میاں صاحب سے کہ انہوں نے کہا ہے کہ لڑکے ایسے بھی ہیں جن کے پاس چادریں نہیں ہیں. تو حضرت میاں صاحب نے فرمایا کہ ایسے لڑکے بھی ہیں کہ جن کا ایک مہمان آ جائے تو ایک دم وہ فاقہ کرتے ہیں تاکہ وہ کمی پوری ہو جائے، خرچ جو نکلنا ہاسٹل کا. اور امیر اور غریب لڑکوں میں یہ جھگڑا رہتا ہے. امیر کہتے ہیں ہمیں یہ کھانا پسند نہیں، غریب کہتے ہیں ہم افورڈ نہیں کر سکتے دوسرا کھانا. ہم امیروں کہتے ہیں تم یہی کھاؤ گے. اور لڑکے بغیر ناشتے کے جاتے ہیں، بہت سے لڑکے ہیں کیونکہ ہم ہاسٹل میں ناشتہ نہیں دیتے. بات ختم ہو گئی. وہاں خط آیا مجھے ہیگ سے
کہ میں سارا عرصہ رستے میں سوچتا رہا ہوں جس قوم کے بچے ناشتہ کیے بغیر جاتے ہوں کہ قوم کا پر ان کا کوئی حق نہیں ہے، تو میں آپ کو ایک چیک بھجوایا کروں گا ہر مہینے. ان کو یہ نہ کہیں کہ ہم آپ کو ان کو یہ مفت دیتے ہیں، نہیں، سب کو وہی ناشتہ دیں. اور ساتھ یہ بھی لکھا کہ فلاں آدمی بھی یہی ناشتہ کرتا تھا، فلاں آدمی بھی یہی ناشتہ کرتا تھا، میں بھی یہی ناشتہ کرتا ہوں، اس طرح لکھا. اس میں پرسکرائب کیا ہوا تھا دودھ اور دلیا اور اس کو میٹھا ڈال کر، وہ میں بھجوایا کروں گا. اور جو آپ کا خرچ ہوتا ہے اس خرچ میں یہ پیسے ڈال دیا کریں، پھر وہ سستا ناشتہ ہو جائے گا اور سب افورڈ کریں گے. کیونکہ ہمارا اس زمانے میں بھی کوئی 3 یا 4 پیسے ناشتے کا خرچ نکلا کرتا تھا ان کے پیسے ڈال کر. تو ہم نے لکھا، میں نے چوہدری صاحب کو لکھا، میں نے کہا یہ جو آپ نے نسخہ لکھا ہے اس کی مقدار بڑی تھوڑی ہے، ہمارے یہ لڑکے جو ہیں یہ دیہات سے آئے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا اس کو ڈبل کر دو. اچھا اس کے علاوہ ہی پھر کبھی کبھی چیک کسی کے کہتے تھے کہ بھیج دو پیسے، تو پیسے بھی آ جاتے تھے. اور جب تک کالج ہمارے پاس رہا میرے خیال میں آتے رہے ہوں گے، کوئی پتہ نہیں اس کے بعد بھی آتے رہے ہوں گے. کافی دیر تک آتے رہے ہیں، بہت دیر تک آتے رہے.